السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اور ستار خان صاحب کو ہمارے پروگرام جرنلسٹ کٹ میں۔ خان صاحب، یہ جو کل پرسوں چوتھ سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر ہی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوا، بعض اوقات سے اتنا بڑا ایشو آ جاتا ہے، سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو کئی چیزیں اس کے نیچے دب جاتی ہیں، اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں اس کے نیچے دب جاتی ہیں۔ پچھلے ہفتے یا شاید اس سے بھی کچھ دن پہلے یا بعد میں، کیونکہ خبریں کلوز سرکل سے باہر آتے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، این ڈی یو کا جو اختتامی سیشن تھا اس دفعہ کا، جو لوگ وہاں پہ جن لوگوں نے کورس کیا این ڈی یو کا، ان سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کچھ باتیں کی تھیں جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ ان میں تھریٹ تھی۔ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے عوام ہیں اور ووٹر جو ہیں اور جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، یہ سارے دو خاندانوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور بڑے جاہل قسم کے یہ لوگ ہیں جو ایم این اے بن کے آتے ہیں، اور یہ میٹرک پاس ہوتے ہیں، یہ پالیسی نہیں جانتے، یہ انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، یہ کرپٹ ہوتے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اور میں اب کروں گا کہ پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں نا وہ ہونے چاہیے ان کی جگہ پہ، وہ جو وزیر ہیں، اور ٹیکنوکریٹس کو لے کر آؤں گا، اور ٹیکنوکریٹس کے ساتھ حکومت بنائی جائے گی، ان نااہل لوگوں کے ساتھ نہیں۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ یہ کیا ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ مرسوں سندھ نہ دیسوں، یہ کیا بکواس ہے۔ میں دیکھوں گا کہ کون روکے گا نئے صوبے جب میں بناؤں گا، اور این ایف سی کو بھی میں ریویو کروں گا، اور یہ 18ویں ترمیم اور یہ وہ، اور کیونکہ یہ مجھے ذمہ داری ملی ہے تو یہ میں سب کروں گا۔ تو یہ چیتاونی تھی پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے، لیکن چونکہ چیزیں اس طرح سے آگے پیچھے ہوئیں، اور پھر یہ خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن رکوا رہے ہیں کچھ دن، تو وہ خبریں چلتی رہیں، اور فائنلی وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا جس طریقے سے ہونا تھا۔ اور اب جب لڑائی جو ہے وہ ڈائریکٹ عمران خان اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات میں آ کے الجھ گئی، تو یہ ساری گفتگو ساری پیچھے چلی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کیوں اس طرح کا بیان دے رہے ہیں، جو اب کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہی وہ لائف لائن ہے جنہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کر کے دی ہے ان کی منشا کے مطابق، اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہو رہا ہے۔ ایون آپ کی سپریم کورٹ کو گرا دیا گیا ہے ان ترامیم کے نتیجے میں۔ تو عاصم منیر صاحب اس طرح کی گفتگو انہوں نے کیوں کی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں، کون سی سیاسی جماعت جو خود اپنے کندھوں پہ خود ایک ووٹ لے کے اور اپنی پاپولرٹی کی بنیاد پہ پاکستان میں اقتدار سنبھالا، کس نے سنبھالا بتاؤ؟ سب کو محتاج ہونا پڑا، اسٹیبلشمنٹ پاور دیٹس بھی اور فوج کا۔ تو جب وہ جو کرم نوازی کرتے ہیں تو بھائی وہ ڈانٹتے بھی ہیں۔ نہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں، ذوالفقار علی بھٹو کو کوئی سپورٹ نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کی جو اس نے ووٹ لیا تھا، ایک بات اور اس کے بعد بھی بے نظیر بھٹو کو جو ووٹ ملا تھا اسٹیبلشمنٹ نے آئی جی آئی بنائی ہوئی تھی۔ میں بات کرتا ہوں، چلیں اچھا، ذوالفقار علی بھٹو جب انٹر ہوا تھا پالیٹکس میں، یار اس کو وہ چھوڑو، جنرل ایوب کا دور تھا، یار جنرل ایوب کے دور میں وہ منسٹر بنا جب اس نے پولیٹیکل پارٹی بنائی نا بھٹو نے، اب پتہ کہ بحث کو ہم ڈی ٹریک کر دیں گے، پاپولر ہم ہو گیا تھا۔ عاصم منیر صاحب کی بات سے پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچ جائیں میں گے۔ وہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ جو ہوتے ہیں نا مہربان، جب آپ پہ مہربانی کرتے ہیں تو یہ پھر ڈانٹتے بھی ہیں۔ نہیں، میری بات سنو، اگر یحییٰ خان نے مہربانی کی ہوتی ذوالفقار علی بھٹو پہ تو یحییٰ خان کنٹینیو کرتا، ایون گل حسن ہی رہ جاتا، کی وہ پوزیشن ہی نہیں رہی تھی، تو گل حسن کی بھی پوزیشن، ہم بنگلہ دیش بن چکا ہوا تھا، ان کی پوزیشن ہی نہیں رہی تھی۔ بنگلہ دیش نہ بنتا، ذوالفقار علی بھٹو حکومت لے کے دکھاتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کی مرضی سے ہر چیز بنتی ہے تو 18ویں ترمیم کیا ان کی مرضی سے ہوئی تھی؟ یہ کئی دفعہ نا وہ بریچ کرتے ہیں، کون؟ یہ جو پاورفل ہوتے ہیں، ان کو بھی کسی جگہ پر جا کے نا
وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کرا لی، کتنا عرصہ پہلے کرائی تھی؟ 2010 میں 2010 میں کرائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ 25 ہے۔ ہاں، تو 25 میں آ کے انہوں نے 26 27ویں اور اب 28ویں ترمیم کرا رہے ہیں کہ نہیں کرا رہے؟ نہیں تو 18ویں تو ابھی تک موجود ہے، اور ان کے یار گلے اس کے کا بعد ابھی ہے بھی گلے کا کانٹا ہے۔ کانٹا گلے کا، دیکھو نا گلے کا کانٹا ان کو نہیں محسوس ہوتا۔ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، جن کے ساتھ لوگ بھی آئے تھے، جن کو ووٹ بھی پڑتا ہے، نواز شریف کو بھی ایک زمانے میں ٹکا کے ووٹ پڑتا رہا، پیپل پارٹی کو بھی ایک زمانے میں ٹکا کے ووٹ پڑتا رہا، اب آ کے وہ مرشد کو، جو ہمارا ڈیالہ جیل والا مرشد ہے، اس کو ٹکا کے ووٹ پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جن کو ٹکا کے ووٹ پڑتا ہے، جن کے پاس پاپولرٹی کا گراف بھی ہوتا ہے، وہ پھر محتاج کیوں ہوتے ہیں؟ آج کے دن میں دیکھ لے، جو سب سے زیادہ پاپولر ہے وہ ڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے مرشد، وہ بھی محتاج ہے اسٹیبلشمنٹ کا، گالیاں دیتا ہے، اندر سے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے مینوں واپس دا کوئی رستہ دے دو، تہاڈی مہربانی کی، میں واپس آنا ہے، مینوں واپس آن دے۔ وہ پرائم منسٹر کے طور پہ اسے ہی پتا ہے کہ یہی ہیں جو اس کو نہیں آنے دیں گا نا کوئی فورس ہے، تو وہ یہ پاور دیٹ بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج ہے۔ خان صاحب آپ پھر پرانی باتوں میں چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان تو جیل میں رہے گا، خان تو نہیں واپس آئے گا، اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے لوگوں کو غلام بنا چکے ہیں۔ ہم ایک نیا سسٹم لے کر آئیں گے۔ جنرل پرویز مشرف کیا کہتا تھا کہ بھول جاؤ بے نظیر بھٹو کو، بھول جاؤ نواز شریف کو، وہ دوبارہ آ گئے تھے، انہوں نے دوبارہ حکومتیں کی۔ وہ ان کا کیا آج کہہ رہے ہیں کہ جی بھول جاؤ اس کو؟ او بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ پاورز دیٹ بھی، یہ فوج، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، وقت کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ نہیں تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا، جو ابھی آپ نے اب میری وہی جملہ میرا لے لیا کہ میں نے بھی یہی کہا تھا۔ جملہ میں اگر لوں گا تو آپ کا کوٹ لوں گا، آپ کی شرٹ لوں گا، جملہ نہیں لوں گا۔ اچھا یہ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ میں ان جماعتوں سے نجات حاصل کروں گا اور ٹیکنوکریٹس اور پی ایچ ڈیز کو لے کر آؤں گا اور اس ملک کی قسمت بدل دوں گا۔ اس نے یہ بات کیوں کی؟ یہ بات اس سے پہلے باجوہ صاحب نے بھی کی تھی ایک دفعہ۔ تو یہ پاورفل ہوتے ہیں نا جب بات کرتے ہیں، کمزور آدمی یار مجھے کبھی دیکھا، میں تو پولیس کانسٹیبل کو دیکھ کے گھبرایا تھا، لیکن جب پاورفل جا رہے ہوتے ہیں، میں یہی بتانے لگا تھا، جب باجوہ صاحب جا رہے تھے نا، باجوہ صاحب کا ایک سینگ تھی کہ میں دیکھوں گا اس ملک میں معیشت ٹرن اراؤنڈ کیسے نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے وزیر اپنی مرضی کے لگائے، عمران خان صاحب کو کہا اینج کرو اینج کرو اینج کرو، لیکن موصوف جب جا رہے تھے اور عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو آپ کا ملک ڈیفالٹ کے ایج پہ کھڑا تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جتنی ایسی تیسی پھیری ہے نا ننگی زبان میں، مرشد اور مرشد کی پی ٹی آئی نے اپنا جو جنرل قمر جاوید باجوہ تھا وہ آپ کا موسم تھا، وہ آپ کو لے کے آیا تھا، نواز شریف انہیں ٹایا سی، آپ کے لیے راستہ بنایا تھا، جب آپ کی چھٹی ہوئی تو آپ نے اس کی ماں بہن کر دی۔ خاصا بہنا جرنیلاں دا ایک فیٹ ہے، انہاں دا ایک مقدر ہے۔ ضیاء الحق کی لائف لائن تھا جنیجو، جس کی وجہ سے جنیجو آ گیا تھا، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اب ایک پولیٹیکل ڈسپینسیشن آ گئی ہے۔ محمد خان جنیجو میرا فیوریٹ پرائم منسٹر پاکستان کی ہسٹری میں محمد خان جنیجو آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن ہوا کیا تھا کہ جس دن اس نے جنیجو کو ڈسمس کیا تھا تو 6 مہینے کے اندر اس کا جہاز کریش کر گیا تھا۔ مشرف صاحب کی لائف لائن تھی کاف لیگ، اس کے ساتھ مل کے اس نے مزے کی حکومت کی، لیکن جس دن کاف لیگ کو چھوڑا اور پیپلز پارٹی سے این آر او کیا، سال کے اندر اس کو اقتدار سے جانا پڑ گیا تھا۔ باجوہ صاحب، اقتدار تو ان کا رائٹ ہے نہیں، جانا پڑ گیا یار، ان کا تو آنے کا رائٹ ہی کوئی نہیں ہے یار۔ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کس طرح آ سکتا ہے؟ اور رات کے اندھیرے میں آئے گا نا، دیواریں پھلانگتا ہوا آئے گا، نہیں اگے پرائم منسٹر بیٹھا ہوئے گا، نہیں تے انہوں کان تو پھڑیں گے ایک بھائی آپ فارغ۔ لیکن عاصم منیر صاحب نے رات کے اندھیرے میں تو یہ تقریر نہیں نا کی، انہوں نے تو دن کی روشنی میں کی اور ایم این ایز کے سامنے وہ کی۔ سلوک ذرا برا ہوتا تھا، وہ رات کے اندھیرے میں نا کئی چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، پھر کوئی کتاب آتی ہے یا کوئی بندہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ 12 اکتوبر 1999 میں یہ فوج کس طرح سے نواز شریف کے گھر پرائم منسٹر ہاؤس میں گھسی تھی، اور کیا کیا نواز شریف کو کہا گیا تھا، کپتان تھا، میجر تھا، کس رینک کا بندہ تھا۔ اب یہ پرائم منسٹر کے لیے ڈائجسٹ کرنا کہ یار اس رینک کا بندہ مینوں کہنا اگے لگو۔ ہاں نہیں، ایون بریگیڈیئر رینک کے لوگوں نے کہا تھا کہ چلو جی 9.5 چلو۔ اچھا، لیکن ہاں صاحب
اس کے بعد انہوں نے عقل کی کہ جی ماشاء اللہ نہیں لگاندے اسی کانداں نہیں ٹپدے ہوں اسی چپ کر کے عدالت کو فیصلہ لینے ہیں. عدالت افتخار چودھری کی عدالت سے آپ نے یوسف رضا گیلانی کا فیصلہ لیا, ثاقب نثار سے آپ نے نواز شریف کا فیصلہ لیا, کنوں پھاڑ کے کٹ دیتا بغیر کند ٹپیا. عمران خان صاحب میں ہن گل دس رہا سی کہ باجوہ صاحب کی لائف لائن جو تھی نا, جیسے مشرف کی کاف لیگ تھی, باجوہ صاحب کی لائف لائن تھی آپ کا مرشد اور پی ٹی آئی. مزے سے حکومت کر رہے تھے, سب کو اندر کیا ہوا تھا, لیکن جس دن ان کی آپس کی لڑائی شروع ہوئی تو کلا تیڑا مرشد نہیں کیا, باجوہ بھی خوار ہو کے گیا. بلکہ باجوہ زیادہ رسوا ہو کے, ایک لفظ ہے جو میں ٹی وی اسکرین پہ بولنا نہیں چاہتا, ایڈی پیڑی ریسنٹ پاسٹ میں خدائی قسم وہ سڑک پہ ایسی کھڑا رخصتی کسی نے دیکھی نہیں, وہ سڑک پہ کھڑا اپنی بیگم کے ساتھ کھڑا ہے, تو پی ٹی آئی والے وہ لان تان کرنے گالیاں دے رہے. اچھا اب یہ جو ان کی لائف لائن ہے نا عاصم منیر صاحب کی, ان کا لکی جو پارٹنرشپ ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے. شہباز شریف صاحب آئے تو ان کو آرمی چیف بنایا گیا, آپ کو یاد ہوگا, ورنہ تو باجوہ صاحب تو کسی اور کو بنانا چاہ رہے تھے. شہباز شریف صاحب کی وجہ سے وہ آج فیلڈ مارشل بھی ہیں, شہباز شریف صاحب کی وجہ سے آج وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں, شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ہی وہ آج اس مقام پہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ ری فارمیٹ کر دوں گا. تو جب یہ آپ اپنا لکی کمبینیشن توڑتے ہیں تو آپ کا اپنا فیوچر بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. رکھیں کلاس ہوتی ہے جس میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, کوئی میرے جیسا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو بولتا ہی نہیں, ٹیچر نے کہہ دیا کھڑے ہو جاؤ, میں یہ بھی نہیں کہوں گا سر میں نے کیا جو مجھے کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ, میں کھڑا ہو جاؤں. تو شہباز شریف بالکل میری طرح کا ہے. اچھا, یہ جو دوسرے دو اسٹوڈنٹ ہیں نا نواز شریف اور زرداری, یہ اس طرح کے نہیں ہیں. کی فرق ہے جی ان میں فرق کیا ہے, ٹیچر کو تیسری یا چوتھی مرتبہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی جان میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈیسک پہ کھڑے ہو جائیں, تو یہ پھر بہانا کیا کرتے ہیں ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی, ہم ایک سوال کا حل نکال رہے تھے, فلانا کر رہے تھے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. شہباز شریف سوٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, پاور زیڈ بھی, فوج کو, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو. نواز شریف اور زرداری سوٹ نہیں کرتے, کسی صورت سوٹ نہیں کرتے. جو ان کو چھیڑتے ہیں تنگ کرتے ہیں اپنے وقت آنے پہ. یہ آپ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں, کس کا دور تھا؟ آصف علی زرداری وزیر اعظم, وزیر اعظم تو نہیں تھا, صدر تھا نا. حکومت کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی تھی. اور ساتھ کون مل گیا اس کے اس ایک وقت میں؟ نواز شریف ملا تھا. اس وقت بھی شہباز شریف نہیں چاہتا تھا کہ 18ویں ترمیم ہو جائے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 18ویں ترمیم کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم پاورز دیٹ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر رہے ہوں گے. مجبوری کیا ہے شہباز شریف کی؟ نواز شریف کا بڑا بھائی ہے, لیکن دس از دی اونلی کمپلشن وچ کیری بائی دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری شہباز شریف. لیکن یار شہباز شریف صاحب اتنی اچھی سہولت کاری نہیں کر رہے جتنی اچھی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت نے مشرف صاحب کی تھی. ان کو بھی انہوں نے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا. چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کا فرق یہ تھا کہ ان کو خوف تھا سیاسی طور پہ, انتخابی طور پہ نواز شریف کا اور نون لیگ کا. تو ان کو بھی خوف ہے آپ کے مرشد کا. ایک میری بات سنو نا, ہمارے اس وقت نواز شریف کی تھریٹ تھی, آج عمران خان کی تھریٹ ہے. یار سجاد صاحب میرے مرشد کو آرام سے وہاں پہ رہنے دیں, وہاں پٹیالہ جیل میں. آپ بیچ میں لے آتے ہیں, آپ کے مرشد کو مجھے ہی پکڑ کے لانا پڑتا ہے, حالانکہ مرشد بالکل پسند نہیں کرتا. اس وقت وہ کہندا ہے مینوں باہر کڈو, میں دوبارہ کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہوں. اتنی جو بےتابی ہے نا دوبارہ کرسی پہ بیٹھنے کی, وہ پولیٹیشین کی ہوتی ہے. ہمارا جو مرشد ہے, ہمارے جو مرشد ہیں عمران خان صاحب, وہ اس طلب میں, اس کرب میں یہ باقیوں سے آگے چلے گئے. اور یہ بات بتا دوں کہ اگر سیاست کوئی چیز کا نام ہے, اگر آپ سیاست میں آتے ہیں, اگر آپ سیاستدان بنتے ہیں تو سیاست کرنی پڑے گی آپ کو. اگر آپ کو سیاست نہیں آتی تو پھر بھول جاؤ, اڈیالہ جیل میں خیال 2065 تک رہے گا, پاویں سزا مک بھی چکی ہوگی. یہ میں بتا دوں آپ کو, ہمارے مرشد عمران خان کی سزا ختم ہو چکی ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا پی ٹی آئی کی سزا ختم ہوگی, ان لین چلی ہے. لیکن اس وقت بھی نہیں جائیں گے, نہ مرشد نو یاد رہے گا کہ میری تو سزا ہی جڑی کتنے سال ہے, 14 سال ہے, 10 سال ہے. نہیں, مرشد کو تو آپ سمجھ لینا کہ جب تک آپ کے فیلڈ مارشل صاحب ہیں اگلے 5 سال کے لیے, 5 سال تو
کی کوئی چارہ جوئی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو جہاز صاحب کل کو یہ کوئی جرنیل ان کی مرضی کا آ جائے تو پھر الگ ان بات ہے. کی مرضی کا جرنیل نہیں آئے گا. جرنیل کی مرضی ہوگی کہ اب میرے حالات مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے مرشد کی ضرورت پڑ گئی. اچھا لیکن جو سیریس معاملہ ہے نا، جیسے سیریس معاملہ ہے آپ کا بلوچستان، جیسے سیریس معاملہ ہے طالبان، جیسے سیریس معاملہ ہے آپ کا انڈیا کے ساتھ لڑائی، اسی طرح جو سیاست میں سیریس تھریٹ ہے نا، شاید نون لیگ کو اتنی بڑی تھریٹ نہ ہو کیونکہ ان کے کوئی ایشوز اتنے ہوتے نہیں اصولی. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اقتدار تسی بھی رہو اسی بھی رہنے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو جھگڑا ہے نا ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کا، وہ پرانا بھی ہے لیکن وہ تازہ بھی ہے. وہ کراچی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کراچی جو ہے نا پاورز دیٹ بھی اسٹیبلشمنٹ فوج نے نون لیگ کا پیو نہیں ماریا سی. یہ پاورز دیٹ بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے پیپلز پارٹی کا پیو مارتا سی. لیکن اب جو تازہ لڑائی ہے نا، ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے، محترمہ شہید ہوئی، ان کے بھائی شہید ہوئے، ایک لائن لگی ہوئی قبرستان کی. لیکن ایک نئی لڑائی ہے اب بلاول بھٹو اور زرداری. وہ کہتے ہیں جی کہ کراچی جو ہے نا، ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ. ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉਹਦੀ ਐਂਟਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਧ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ. اب یہ جو کیس ہے نا، یہ اکیلا پیپلز پارٹی کا کیس نہیں ہے، یہ سندھی کانشیسنیس یا سندھی نیشنلزم کا سوال ہے بنیادی طور پہ، کہ کراچی صدیوں سے ان کا حصہ تھا. آپ کہتے ہیں اس کو ہم نے الگ کرنا ہے، اور دیکھیں کہ کون اس میں رکاوٹ بنتا ہے. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ کی زبان بول رہی ہے. یہ ایک سیریس تھریٹ. دوسرا سیریس تھریٹ یہ ہے کہ صوبوں میں جو علیحدگی کی آوازیں تھیں ان کو روکنے کے لیے، اور جو 73 کے کانسٹیٹیوشن میں پرامزز تھے ان کو پورا کرنے کے لیے 18ویں ترمیم اور NFC اور یہ وہ سارا کچھ کیا گیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں اس کو رول بیک کرنا ہے سینٹرلائز. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ دیکھیں کہ ایک طرف کہتے ہیں سینٹرلائز کرنا ہے، ہم نے پیسہ سارا فیڈریشن کو لائے، صوبیاں کو کیوں چلا گیا. دوسرے بندے کہتے ہیں کہ جڑا تھوڑا بہت صوبیاں نوں بچے گا انہوں اسی ڈی سینٹرلائز کرنا ہے، یعنی وہ تھلے پورے ضلع تک جائے. یعنی آپ دیکھیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں 3 ٹیئر ہیں. ہاں، جو نمبر 1 ہے اس کو نمبر 1 کہہ دیں گے، نمبر 2 بلینک ہے، اور نمبر 3 ہے. یعنی یا وہ لوگ ہیں نیچے جو کونسلر لیول کے لوگ ہیں جن کا کوئی فیس نہیں ہے ہوا، اور درمیان میں جو سیاسی جماعتیں ہوں گی ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا، اور اوپر ہم بیٹھیں. اچھا یہ وہ خواب ہے جو کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا. یہ مشرف نے بھی دیکھا تھا، یہ ضیاء الحق نے بھی، یہ ایوب خان نے BD الیکشن جو کرائے تھے نا وہ اسی تصور کے تحت، اور 1 یونٹ بنایا رہا. اب پھر اگر 1 یونٹ بنانے کی کوئی کوشش ہوگی، پہلے ہی تھوڑے مسئلے ہیں نے انہوں نے تسی سامنے سا. پیپلز پارٹی کے لیے اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو آپ وہاں پہ دوسری ساری پارٹیوں کو اکٹھا کریں، جیسے پہلے کرتے ہوتے نظام صادق کو، فلانے کو، ان کو اقتدار سے الگ کر دیں. لیکن یہ نہ کریں کہ آپ ایسی نئی انجینئرنگ نہ کریں جس سے آپ کے وفاق کے لیے مسئلہ ہو. جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی ریسیونگ اینڈ پہ تھی کمپلیٹلی. تب یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اسٹیبلشمنٹ نے پیپل پارٹی کے اگینسٹ کھڑا کر دیا. اب جام صادق کا نام لیا آپ نے چیف منسٹر سندھ کا. اس کے بعد ارباب رحیم بھی آیا، اس کے بعد وہ جام صادق کے بارے میں پیپلیے یہ لیاقت جتوئی بھی آیا. یہ جالے یہ کہتے ہیں کہ جو ظلم سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں پیپل پارٹی پہ ہوا، اس نے یاد تازہ کر دی تھی جنرل ضیاء الحق کے دور. جی بالکل اس طرح کا ہوا. اب پیپل پارٹی ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، جس طرح اس دور میں جب یہ جام صادق اور یہ کس کا دوسرا نام لیا تھا اس کے ارباب رحیم، لیاقت جتوئی، اب یہ اس دور میں ہے جب پیپلز پارٹی ریسیونگ اینڈ پہ تھی کمپلیٹلی. اس وقت وہ کمپلیٹلی ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ 2018 کا الیکشن، آخری الیکشن ہم جسے زیادہ یاد کرتے ہیں یا ہمارا مرشد یاد کرتا ہے، وہ 2018 کا الیکشن کہ میں جیت گیا تھا. کیونکہ ہار تو اس کے چیپٹر میں ہے ہی نہیں ہمارے مرشد کے. وہ ہمیشہ جیتا ہوتا ہے، اندر ہوئے بھی جتیا ہے، باہر ہے گا جتیا ہے، اتنے چھت تے بیٹھا جتیا ہے، تہ خانے میں بیٹھا جیتا ہے، کرسی پہ بیٹھا جیتا ہے، صوفے پہ بیٹھا جیتا ہے، یا منجے دے پیا جتیا ہے. 2018 کے الیکشن میں میری اپنی ذاتی انفارمیشن ہے، جس طرح کھڈے لائن لگانے میں کامیاب ہوئے تھے نا نواز شریف کو، نون لیگ کو، پاورز دیٹ بی، پیپل پارٹی کو سندھ میں نہیں نکرے لگا سکے تھے.
کیسی بات ہے بھائی یہی تو ان کا پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں ایک کی ساڈے سر تے مسلط ہے انیاں سالاں تو 17 سال ہو گئے اینو سائڈ تے کرو. لیکن سائڈ پہ کرنے کے لیے یا تو آپ کو سیاست کرنی پڑے گی یا جبر کرنا پڑے گا. اگر آپ سیاست نہیں کر سکتے اور جبر کریں گے تو آپ ایک نیا پنڈورا باکس کھولیں گے جو کہ اچھا نہیں ہے فیڈریشن کے لیے. آج کے اچھا لیے نہیں، میں ایک ٹپ نہ دے دوں اپنے مرشدی گروپ کو، جی جی اپنے سوشل میڈیا گروپ کو. میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں یہ کچھ چیز بناتے ہیں، ان کا بڑا وائرل ہوتا ہے. تو یہ مرشدی گروپوں کا جو ہے نا سوشل میڈیا، اس کے لیے میں ایک فلم کا ریفرنس دے رہا ہوں، نام نہیں بتاؤں گا، صرف یہ بتاؤں گا کہ اس میں کریکٹر کیا ہے، کہانی کیا ہے، بالکل سوٹ کرے گی ان کو. ایک فلم ہے جس میں ریکھا ہیروئن ہے، رجنی کانت اس کا میاں ہے، وہ ہیرو ہے، اور پریم چوپڑا ایک نیتا ہے، ایک پولیٹیشین ہے جو ہمیشہ الیکشن جیتا ہے، زور زبر کر کے، ہاتھ پیر مار کے، تاندلی کر جو کے بھی وہ جیتا بائی ہے. ہوک اینڈ کروک. اچھا رجنی کانت اس کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے کیونکہ وہ پولیس افسر ہوتا ہے. رجنی کانت کا صفایا کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. پھر جو اس کی پتنی ہوتی ہے ریکھا، وہ قسم گیتا کی سوگند پہ کہ میں آؤں گی تو میں اپنے میاں کی جگہ، پتنی کی جگہ لوں گی. پولیس میں وہ بھی آ جاتی ہے. وہ پھر بیڑا اٹھاتی ہے کہ میں پریم چوپڑا صاحب جو ہے نا، جو نیتا ہیں، کہہ میں منجیت ٹھوکاں گی. اچھا اس کے سامنے وہ ایسی ایک لیڈر کھڑی کر دیتی ہے جو عوامی لیڈر ہوتی ہے، عام سی عورت ہوتی ہے، اس کو کھڑی کر دیتی ہے. اب پریم چوپڑا کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے میں الیکشن ہار جاؤں گا. وہ اپنے پتر کو، اپنے گنڈوں کو، جو اس طرح کے ہوتے شرپسند عناصر، ان کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو بڑھ جاؤ، ہر پولنگ اسٹیشن میں گھس جاؤ، ٹھپے لانے شروع کر دو. اس فلم میں دکھایا ہوا ہے کہ وہ اندر گھس گئے ہیں. وہ بیچارے جو سٹاف ہے الیکشن کمیشن کا، وہ دیکھتے تھے کہ اتنے بڑے کنڈے ہیں، وہ جانتے تھے وہ بیچارے بولتے ہی نہیں، وہ ٹھپے لا رہے ہیں بیلٹ پیپر کے اوپر. وہ بیلٹ پیپر پہ جو الیکشن سمبل ہے وہ بڑا کس کا تھا؟ کس کا؟ شیر کا. وہ شیر پہ ٹھپے لگا رہے تھے. فلم کدو بنی سی؟ یہ رجنی کانت اس فلم کا ہیرو. یہ 70s کی فلم لگتی ہے یار. آپ کو یہ صرف میں نے اپنے مرشدی گروپ کو جو سوشل میڈیا میں نہیں ٹپ کہ وہ ٹپ دے دی کہ وہ جو بیلٹ پیپر تھا اس پہ شیر کا نشان تھا، وہ شیر پہ لگائی جا رہے تھے. تو وہ نون لیگ کے خلاف ایک کیمپین چلا سکتے ہو اس فلم کو لے کر. لیکن شیر دا انتخاب بھی تے اگلے نے ادو ہی کیتا ہوئے گا نا، شاید فلم ویکھ کے ہی کیتا ہوئے کہ نشان اس کا اچھا. مجھے نہیں پتا. خان صاحب اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم ہوتی. کل ہم اسی وقت پھر اپنے دوستوں سے، اپنے ویور سے ملیں گے، اور ہماری کڑوی کسیلی گفتگو سننے کا بہت شکریہ. یار ہم اپنے لہجے میں کوشش کرتے ہیں کہ مہذب رہیں. اگر آپ کو ہماری گفتگو اچھی نہیں لگتی، اگر آپ مرشد کے زیادہ ہی عمران خان کے وہ ہیں، تو آپ لفظ اپنے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. یار جیسے لفظ وہ بولتے ہیں ویسی لفظ آپ بولتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا ٹریننگ ہے آپ کی. کمنٹس کریں، ہمیں بتائیں ہم نے تاریخی طور پہ، واقعاتی طور پہ کیا غلطی کی ہے، لیکن گالیاں نہ دیا کریں. گالیاں دیکھنا اچھی بات نہیں. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.